إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ جمعہ کا مقرر محسن الرفیق فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ ان کا تھا، لیکن ان کی طبیعت کافی ناساز تھی اور اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، جس کی وجہ سے مسجد حاضہ کے منتظمین اور معامرین کی طرف سے مجھے خطبہ جمعہ پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرمائے۔ احباب سے شیخ کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ عزیزان گرامی، عشرۃ الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس کے اندر سب سے بہترین عمل جو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بارے میں ہے۔ لیکن یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر تمام اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے جو اعمال ہیں انہی میں سے ایک عمل جو ایک مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں
کوئی گوشت یا خون نہیں پہنچتا تمہارے جانوروں کا، لیکن یہ قربانی دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اور یہ چاہتا کیا ہے؟ قربانی چاہتی کیا ہے؟ فما کے ولا کی ینالہ التقویٰ میں اس قربانی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ سے تقویٰ چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے۔ اس قربانی کی بدولت اور اس کے کرنے سے پہلے یا اس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ قربان کرنے کو کہتا ہے، ان چیزوں کی قربانی چاہتا ہے جن چیزوں کی قربانی ہم انسان دینا پسند نہیں کرتے۔ قربانی کا جانور قربان کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ جانور جو سبق دیتا ہے، اس سے جو مقصد نکلتا ہے، وہ مقصد جو قربانی چاہتا ہے وہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تقویٰ۔ اب تقویٰ کے اندر یہ ہے کہ کمپلیٹ انسان اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ڈرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والا ہو۔ اس میں سے ایک چیز جو تعلیم میں سے یا تعلیمات میں سے تعلیم کا ایک حصہ، ایک جزو، ایک نقطہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت کو لا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کی بدولت اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ قربانی مانگی ہے جو نہیں کرنا پسند کرتے ہم۔ وہ کیا ہے؟ طلاق کے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی جو بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب اور زبردست حکمت والا ہے۔ کیا مقصد؟ کیا مقصد اس بات کا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کا مقصد صاف ظاہر ہے پہلے لفظ سے۔ قربانی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا سبق دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اپنے اندر ایک بڑائی موجود ہوتی ہے، جو کہ ایک دھوکہ ہوتا ہے
کسی بھی چیز پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اب اس میں پہ چاہے میں غلط ہی کیوں نہ ہوں، چاہے میں مجرم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میں نے کہہ دیا ہے. اب وہی بڑائی، وہی کبریائی جس کا حقدار اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ کبریائی، وہ بڑائی اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کرنے سے پہلے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس بڑائی کو جو تمہارے اندر موجود ہے پہلے اس کو قربان کرو، پہلے اس کی قربانی دو، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، نہیں کر سکتے. اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی مختلف شاخیں ہیں کہ انا تکبر یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، انسان کے لیے یہ جائز نہیں. جب وہی شخص ہے کبر اس کے اندر موجود ہے، بڑائی اس کے اندر موجود ہے، اور وہی شخص جانور کی قربانی بھی کر رہا ہے. قربانی کہتی ہے کہ پہلے جو خطا موجود ہے تمہارے اندر، جو جرم موجود ہے تمہارے اندر، پہلے اس کی قربانی دو، پھر قربانی کرو. اور حقیقت میں یہی ہے. اگر دیکھا جائے شروع سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. شروع سے اگر دیکھا جائے تو قربانی ہی قبول ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر عاجزی ہو، جن کے اندر انکساری ہو، جن کے اندر میں کا بھوت سوار نہ ہو، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو قربانی کی تھی نا، اللہ نے کہا قربانی کرو. جب قربانی کی تو ایک نے کیا کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اور اسی میں نے اس کو تباہ کیا، اسی میں نے اس کو تباہ کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی تکبر کی وجہ سے، اسی میں کی وجہ سے اس کی قربانی کو قبول بھی نہیں کیا. اور دوسرا جو تھا اس کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، سنجیدگی تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر موجود تھا. اور قربانی کس کی قبول ہوتی ہے وہ اس کو پہچان تھی. آج ہم لاکھوں کے جانور خرید لیتے ہیں لیکن اپنی انا کی قربانی نہیں دیتے، اپنی میں کی قربانی نہیں دیتے. اور قربانی کے قبول ہونے کے بھی ہم امیدوار ہوتے ہیں، جو کہ ایک دھوکہ ہے. آگے آتے ہیں نمبر دو کہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے. قربانی ہم سے یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی حق بیان کر رہا ہو، چاہے وہ حق ہماری ماں کے خلاف ہو، چاہے وہ حق ہمارے باپ کے خلاف ہو،
چاہے وہ حق ہمارے بھائی کے خلاف ہو، چاہے وہ حق ہمارے خاندان کے خلاف ہو، چاہے وہ حق ہمارے پورے قبیلے کے خلاف ہو، چاہے وہ حق ہمارے امام کے خلاف بھی ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر ہم اگر قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی یہ کہتی ہے کہ جب حق آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو اس میں نقصان لگ رہا ہے، قوم کو، برادری کو اس میں مخالفت لگ رہی ہے، اس حق کے اندر آپ نے حق کو تسلیم کرنا ہے، آپ نے ماننا ہے۔ اگر آپ اس حق کو مانتے ہیں تو وہی بات آتی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، پھر آپ تقوی کے قریب ہیں، پھر آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبول ہونے کی بھی امید لگا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی کے حوالے سے وہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ حلال بن امیہ وہی صحابی ہیں جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، لیکن بعد میں شریک بن سمحا کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب کیس آتا ہے، آپ علیہ السلام صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ 4 گواہ لائیں۔ کہتے ہیں اللہ رسول میرے پاس گواہ تو 4 موجود نہیں ہیں، لیکن میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں لازمی آپ سے اس معاملے میں سفارش کرے گا۔ یہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری سچائی کو بیان کرے گا کہ میں سچا ہوں۔ اب شریک بن سمحا وہ بھی ایمان کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی بیوی کو جب بلایا گیا کہا قسم کھاؤ، صحابی نے قسم کھا لیا کہ اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں، 4 قسم سے نور کے اندر موجود ہے لعان کے حوالے سے۔ جب قسم کھائے اور اس عورت نے، کیوں گواہ موجود نہیں تھے دونوں کے پاس، قسم کھا لیے، 4 اس نے کھائے 4 اس نے کھائے۔ آخری قسم جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی جھوٹا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اپنی انا کو وہ عورت نہیں چھوڑتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے قسم کھا لیے۔ ہاں اس چیز کا دھیان رکھنا، اگر یہ عورت جب بچہ پیدا کرے گی، اگر بچے کی آنکھیں پوری کی پوری اندر سے اور باہر سے اور چہرے سمیت یہ بالکل سفید ہے اور اس کا جسم پورا سفید ہے پاؤں سمیت، تو یہ بچہ حلال بن امیہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہے، بچہ گندمی کلر کا ہے اور اس کی پنڈلیاں بھی چھوٹی ہیں، تو پھر یہ بچہ شریک بن سمحا کا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بات وہی ہوئی، حلال بن امیہ نے قسم کھا لی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی سچائی کو بیان کر دیا تھا،
وہ عورت مجرم ٹھہری، لیکن اس نے کہا میں اپنی قوم اور برادری کو قسم کھانے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی قوم اور برادری کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنتی کہ میں حق بیان کروں، لہذا جھوٹ پر اس نے قسم کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سزا بھی دی، تو اس کو سزا ملی، اپنی انا کو قربان نہیں کیا حق کے سامنے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ قربانی ہم سے پہلے انا کی قربانی چاہتی ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آگے آتے ہیں، آگے اور بھی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے، بلکہ تقریباً لوگوں کے اندر موجود ہے، کہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، جیسے کوئی عالم ہو، اگر وہ کسی ایسے انداز سے بیان کر رہا ہے کہ سامنے والے سننے کو مزہ نہیں آ رہا، چٹپٹی بات نہیں ہے، یار چھوڑو اس کو، تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یہ حقارت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بچنا چاہیے مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، اور یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے تو ہم اس سے قربانی کرنے سے پہلے اس کو قربان کریں۔ قربان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گناہ کی اصلاح کریں۔ اگر اصلاح کرتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قربانی کی امید لگا سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، چوتھی بات، قربانی کرنے سے پہلے قربان جو کرنی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، کئی ایسے لوگ، اب یہ جو گندگی ہے سیاست سے وابستہ لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ سیاسی جو سرگرمیوں کے اندر ملوث لوگ ہوتے ہیں، یہ گند ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے ارد گرد کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اس طرح نہیں چلو، ایسے نہیں سمجھو کہ ساری کی ساری زمین آپ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آپ کو طاقت ہی نہیں ہے کہ اس طرح چلنے سے آپ زمین کو پھاڑو، یا اس طرح چل کر آپ پہاڑیوں کی بلندیوں کو پہنچو، آپ کو یہ طاقت نہیں ہے۔ اور یہ گند بہت سے سیاسی لوگوں میں پایا جاتا ہے، جو دینی طبقہ ہوتا ہے ان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کا ریشو کچھ کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی قربان ہمیں کرنا ہے پہلے۔ ہم میں سے کوئی اگر اس کے اندر ملوث ہے، اس قبیح عمل قبیح گناہ کے اندر، تو اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو قربانی سے پہلے اس کو قربان کریں۔ آگے آتے ہیں، فرمایا کہ من جر ثوبه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، یہ عمومی بات ہے، ہمارے لیے کوئی معیوب ہی نہیں، ہمارے لیے یہ عمل کوئی معیوب نہیں۔ ہم یہ اس وقت کرتے ہیں جب مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں، صرف مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں، اس وقت اپنے سلوار کو جو ہے ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے نکلے گھسیٹ کے نیچے کر دیا۔ یہ جو عمل ہے، حدیث کے اندر کیا آتا ہے، جو شخص اپنا کپڑا، یہ کیا ہے، یہ اس سے نیچے کرنا، یہ تکبر دلاتا ہے انسان کو، نفاق پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔
کبریائی پیدا کرتا ہے دل کے اندر. اور یہ جو کبریائی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے, انسان کے لیے جائز ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کو پیدا کیا گیا وہ کمزور ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے. جب ہم سوار نیچے ڈائریکٹ کھینچ کے کرتے ہیں تو اس وقت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار پتہ نہیں ہمارے دل تو اس وقت صاف ہوتی ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ زبان کا دھوکہ ہے کہ میرے دل صاف ہوتی ہے میرے سزا میرے نیچے ہو. یہ جھوٹ بھی ہے ایک قسم کا, کیونکہ پیغمبر کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کپڑا جو ہے تکمو سے نیچے جائے گا وہ تکبر پیدا کرے گا, آپ کے دل کے اندر کبر پیدا کرے گا. اور اگر ایسے گناہ کے اندر کوئی شخص ملوث ہے تو قیامت کے دن حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں. ہمارے لیے یہ کچھ عام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خالی مسجد کے دروازے پہ آنا ہے اور اوپر کرنا ہے گھسیٹ کے, نکلنے سے پہلے گھسیٹ کے نیچے کرنا ہے. اگر ہم اس عمل کے اندر ملوث ہیں نا, قربانی کر رہے ہیں تو پہلے اس کو قربان کیجئے اور اس کے بعد قربانی کیجئے. آگے آتے ہیں خود پسندی کے اندر مبتلا. خود پسندی, انسان اپنے آپ کو پسند کرنے والا, یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ موجل, میں ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو جو ہے کنگھی کرتے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا. وہی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر جو موجود ہے. وہ چل رہا تھا, فرمایا کہ وہ کیا تھا, وہ خود پسندی کے اندر مبتلا تھا. خود پسندی کے اندر اپنے بالوں کو راستے میں چلتے ہوئے سیٹ کر رہا ہے. لمبے لمبے بال ہیں اور بار بار آگے کر رہا ہے پیچھے کر رہا ہے, خود پسندی کے اندر ہے. میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس چیز کے اندر مبتلا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں, مگر قرآن نے بھی اس کو نشاندہی کی ہے اس کی. فخسفنا به وبداره الارض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک اسی طرح دھنستا ہوا جا رہا ہے. اگر یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے تو قربانی کرنے سے پہلے اس کو قربان کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ